نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 83 آیات اور 5 رکوعات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضائل اور مناقب بیان ہوئے ہیں۔ ایک اس سورہ مبارکہ کو سورہ یاسین کہا جاتا ہے۔ یاسین اس کا ایک معنی ہے اے انسان، اور اس سے مراد پھر انسان کامل ہوں گے، اور انسان کامل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ دوسرا یاسین کا معنی ہے اے حسین دانتوں والے، اور اس سے مراد بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ یہ وہ دانت ہیں، مبارک دانت، کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ کبھی رات کی تاریکی میں چراغ گل ہوا ہوتا، اندھیرا مکمل طور پر چھایا ہوتا، مجھے کسی چیز کی تلاش ہوتی جیسا کہ سوئی، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ سے کمرے میں روشنی پیدا ہو جاتی۔ تو یاسین اے انسان کامل، یاسین اے حسین دانتوں والے۔ نمبر 2، اس سورہ مبارکہ کا نام القاضیہ ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے سے اللہ ذوالجلال کی طرف سے بندے کی حاجات پورا ہونے کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ نمبر 3، اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ العافیہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کو سلامتی نصیب فرماتی ہے، عافیت بخشتی ہے۔ نمبر 4، اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ المدافعہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ برائی کو دور کرنے والی ہے۔ نمبر 5، اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ العزیز ہے۔ یہ سورت غلبہ پیدا کرنے والی ہے۔ نمبر 6، اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ العظیمہ ہے۔ یہ عظمت والی، شان والی سورہ مبارکہ ہے۔ نمبر 7، اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ المعمہ ہے۔ اس کا معنی ہے دنیا اور آخرت کی بہتری پیدا کرنے والی، یا دنیا اور آخرت میں بہتری عطا کرنے والی۔ اس سورہ مبارکہ کے یہ چند نام احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ فضائل کے حوالے سے بہت سارے فضائل ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اخلاص کے ساتھ سورہ یاسین کی ایک بار تلاوت کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اسے 2 قرآن پڑھنے کا اجر اور ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس سورہ مبارکہ کو ایک بار تلاوت کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کے نامہ اعمال میں 10 قرآن پڑھنے کا اجر درج فرماتے ہیں۔ تیسری روایت، جو شخص ایک بار اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کے نامہ اعمال میں 25 قرآن پڑھنے کا اجر اور ثواب درج فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اسے راحتیں، رحمتیں، کامیابیاں نصیب فرماتے ہیں، یعنی کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کے لیے فتوحات کے دروازے، حدیث میں آتا ہے فتوحات کے دروازہ کھل جاتا ہے، یا فتوحات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فرمایا جو شخص شام کو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ ذوالجلال
اس کے مصائب کو دور فرما دیتے ہیں، اس کی پریشانیوں کو کم کر دیتے ہیں، اس کے دکھوں کو کا مداوع فرماتے ہیں اور اس کی بیماریوں سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا ایک اور موقع پر کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ ذوالجلال معمولاً جو روزانہ کی بنیاد پر سورہ یاسین کی سونے سے پہلے تلاوت کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کو شہید کی موت عطا فرمائیں گے یا درجہ شہادت پر اس کو فائز فرمائیں گے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کی رات کو تلاوت کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کے لیے بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت 1000 سال پہلے اللہ رب العزت نے فرمائی۔ جب فرشتوں نے اس سورہ مبارکہ کو سنا تو فرشتوں نے کہا کہ کتنی خوش نصیب ہے وہ امت جس کی طرف اس سورہ مبارکہ کو نازل کیا جائے گا، کتنے سعادت مند ہیں وہ سینے جن میں یہ سورہ مبارکہ محفوظ ہوگی، اور کتنی سعادت والی ہیں وہ زبانیں جن سے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت ہوگی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے جان کنی میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ملک الموت کے ساتھ اللہ ذوالجلال نے داروغہ جنت یعنی جنت کے سیکورٹی گارڈ جن کا نام رضوان ہے انہیں ساتھ بھیجا، اور اس آدمی کے پاس آتا ہے جس آدمی کے اوپر نزع کی کیفیت ہوتی ہے، جس کا خود معمول ہے یا جس کے پاس لوگ بیٹھ کر کے تلاوت کر رہے ہیں۔ اس آدمی کو آ کر کے یہ کہتا ہے کہ تجھے جنت کی فلاں 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 نعمتیں میں دکھاتا ہوں۔ پھر وہ جنت کی کچھ نعمتیں بتاتا ہے، پھر جنت کے کچھ نظائر دکھاتا ہے، اور دکھانے کے بعد اس کو کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو، جلدی کر، تیرا رب تیرا منتظر ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت سے روح نکلنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ سورہ یاسین عظیم صورت ہے، ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا یقرأها رجل یرید اللہ والدار الآخرۃ الا غفر له، جو شخص اس سورہ مبارکہ کی تلاوت اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے دن کے محاسبے کے لیے پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے پروانہ مغفرت جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میری امت کے ہر انسان کے دل میں یہ سورہ مبارکہ ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ فی لیلۃ اصبح مغفورا لہ، جو آدمی رات کو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا وہ صبح اس حال میں کرے گا کہ اس کی بخشش کا پروانہ رب کی طرف سے جاری ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ یاسین کے فوائد بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، کوئی آدمی بھوک کی حالت میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے تو اللہ اس کی بھوک مٹا دیتے ہیں۔ نمبر 2، کوئی آدمی پیاس کی حالت میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے اللہ اس کو سیراب فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3، گم شدہ چیز کے حوالے سے تلاوت کرے اللہ وہ مہیا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 4، گم شدہ جانور کے لیے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ گم شدہ جانور عطا فرما دیتے ہیں۔ گم شدہ شخص، نمبر 5، اگر اس کی بازیابی کے لیے یا دستیابی کے لیے کوئی پڑھے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بازیاب فرما دیتے ہیں۔ نمبر 6، کسی کی دعوت کی ہو اور کھانا کم ہونے کا خوف ہو، سورہ یاسین کی تلاوت کریں اللہ ذوالجلال کھانے میں برکت پیدا فرما دیں گے۔ نزع میں آسانی کے لیے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے اللہ آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 8، کوئی آدمی اگر اس کی شادی نہ ہوتی ہو تو وہ اپنی جلد شادی کے لیے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے اللہ ذوالجلال اس کو اس کی جلد شادی کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ نمبر 9، کوئی قیدی ہو اور وہ رہائی کے لیے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے اللہ ذوالجلال اس کو رہائی نصیب فرما دیتے ہیں۔ کوئی مقروض ہو، نمبر 10، کوئی مقروض ہو قرضے سے خلاصی کے لیے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے اللہ ذوالجلال اس کو قرضے سے خلاصی نصیب فرما دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ ایک اور مجرب عمل کہ اگر کوئی آدمی بے اولاد ہو اور اولاد کا خواہاں ہو، اللہ ذوالجلال سے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے بعد اولاد کو طلب کرے اللہ ذوالجلال اس کو اولاد نرینہ عطا فرماتے ہیں۔ کوئی عورت اگر حاملہ ہو
اس کے معمول میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت آ جائے، اللہ ذوالجلال وضع حمل کی تکلیف سے اسے بچا دیتے ہیں۔ کوئی عورت اگر بچہ اس کا عموماً ضائع ہوتا رہتا ہو، اگر سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتی رہے حمل کے زمانے میں، اللہ اس کا بچہ ضائع ہونے سے بچا دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرؤوها علی موتاکم، اپنی میتوں پر یعنی مرنے والے پر نزع کی کیفیت میں مبتلا شخص پر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیا کرو، یا جو آدمی مر جائے اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو قرآن کا دل فرمایا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، اس سورہ مبارکہ میں اللہ ذوالجلال نے آخرت کا بہترین انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں دشمنان آخرت یا دشمنان دین کے کو دندان شکن جوابات دیے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں فکر آخرت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں واقعات کے ذریعے سے آخرت کے عقیدے اور نظریوں کو واضح کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ یہ بات آپ سمجھ لیجئے، اس سورہ مبارکہ کو قرآن کا دل کہا گیا، اور ہم سمجھنے کے لیے اس سورہ مبارکہ کا مرکزی عنوان یہ قرار دیں گے کہ عقیدہ رسالت کا دفاع۔ اس سورہ مبارکہ کو ہم اس نقطے کے ارد گرد سمجھنے کی کوشش کریں گے، عقیدہ رسالت کا دفاع۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لیے 5 دلائل دیے ہیں۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر مشرکین کی طرف سے کیے جانے والے اعتراضات میں سے 5 اعتراضات کو ذکر کیا ہے اور ان کے جوابات ذکر کیے ہیں۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مبلغ اعظم کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ ذوالجلال نے امام مبین کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ یاسین، اس میں اللہ رب العزت نے رسالت کے حوالے سے، عقیدہ رسالت کے حوالے سے 5 چونکہ دلائل دیے ہیں، اس لیے اس کو مرکزی نقطے کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ عقیدہ رسالت کا دفاع۔ اب آئیے آیات کریمہ کی طرف۔ فرمایا یاسین، میں نے عرض کیا اس کا ایک معنی ہے یاسین اے انسان کامل، دوسرا معنی ہے اے حسین دانتوں والے، لیکن مفسرین نے، مترجمین نے جب بھی اس کا ترجمہ کیا ہے تو لفظ کا معنی نہیں کیا، لفظ کا معنی نہیں کیا، اور یہ حروف مقطعات میں سے حروف مقطعات کے تخمینی معانی تو بیان کیے گئے ہیں لیکن تحقیقی معانی بیان نہیں کیے گئے۔ اس لیے جب بھی آپ ترجمہ کھولیں گے تو اس میں ترجمہ لکھا ہوگا یاسین۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ انک لمن المرسلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں۔ سورہ یاسین میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے دلائل پر مشتمل ہے۔ تو پہلی دلیل، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، جن کو اللہ نے چنا ان میں سے آپ ہیں۔ اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا، لہٰذا آپ نعوذ باللہ گمراہ ہو گئے۔ اللہ نے جواب دیا علی صراط مستقیم، ایک دلیل، ایک اعتراض، اس کا جواب آ گیا۔ ایک دلیل منصب رسالت پر اور ایک اعتراض پوشیدہ، اس کا جواب علی صراط مستقیم آ گیا۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ یعنی قرآن غالب مہربان نے نازل کیا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ یہ قرآن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں، اپنے الفاظ نہیں ہے، یہ اپنا انتخاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہاں پر بھی عرض کروں کہ کئی مشرکین حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک ایسا آدمی جو کہ کسبی تھا، اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، موچی جس کو کہتے ہیں، اس کے پاس آپ علیہ السلام کئی دفعہ تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں بیٹھا کرتے تھے، اور اس آدمی کا جو مذہب تھا وہ مذہب عیسائیت تھا۔ تو مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس فلاں موچی سے
بات سنتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں اور ہمیں لا کر کے سکھا دیتے ہیں۔ خلاق عالم نے یہ جواب دیا کہ تنزیل العزیز الرحیم، یہ کسی موچی سے نہیں سیکھا ہوا۔ موچی تو موچی، کسی صاحب علم کے پاس بھی اللہ کے رسول نہیں بیٹھے کہ اس سے سیکھتے، یا کسی میں اتنی جرت ہی کہاں کہ وہ امام الانبیاء کو سکھائے، کسی کا اتنا رتبہ ہی کہاں جو امام الانبیاء کو کچھ بات سکھا سکے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کلام کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس مقصد کو بیان کیا ہے کہ ان میں سے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا متنبہ کر دو، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے محبوب، آپ انہیں متنبہ کر دیجئے جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا۔ آپ بھیجے گئے ہیں ایک ایسی بستی کے اندر جس بستی میں پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا گیا۔ تفصیل سے میں نے اعتراض بیان کیا، اس کا جواب بھی دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حقیقتاً یہاں پر کوئی ڈرانے والا مبعوث نہیں ہوا۔ اگر کوئی کہے کہ اسماعیل علیہ السلام آئے تو اسماعیل علیہ السلام قوم کے آباد ہونے کے بعد نہیں، قوم کی آبادی تو اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی۔ قرآن نے تو کہا کہ اس قوم میں، یعنی یہ قوم جب سے آباد ہوئی تب سے کوئی ڈرانے والا اور حقیقتاً نہیں آیا۔ دوسرا معنی، ایک طویل عرصے سے اس قوم میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اس صورت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام والا میں اعتراض ختم ہو جائے گا، کیونکہ 2600 سال بیت گئے اسماعیل علیہ السلام کو دنیا سے جانے کے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے درمیان 2600 سال گزر گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا، ان کو آپ متنبہ کر دیجئے کیونکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 500 سال پہلے لحی نام کے ایک شخص نے عرب کے اندر، خاص طور پہ خانہ کعبہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر پہلی دفعہ ایک بت چھپا کر کے لے کر آیا تھا۔ اس سے پہلے یہاں پر بت پرستی نہیں تھی، اس سے پہلے یہاں کبھی بت پرستی نہیں ہوئی، اور اس شخص کی اس حرکت کے بعد 500 سال گزر گئے۔ ان 500 سالوں میں ضرورت تھی ڈرانے والے کی، ضرورت تھی کسی نبی کی، لیکن اللہ نے کسی نبی کو یہاں نہیں بھیجا۔ تو یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ جب سے اس قوم کے اندر رذالت، شرک، گمراہی، بدبختی پیدا ہوئی، اس وقت سے کوئی نبی اور رسول آپ سے پہلے نہیں آئے۔ آپ ہی ہیں پہلے کہ جنہوں نے آ کر کے اس قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، ان میں سے اکثر پر بات پوری ہو چکی، یعنی اتمام حجت ہو چکا، اکثر پر اللہ کا جو اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہو چکا۔ اور سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں۔ معنی یہ کہ جس توق کو ان کے گردن میں ڈالا ہے وہ توق اتنا بڑا ہے کہ یہاں تک، تھوڑی تک ان کے وہ پہنچا ہوا ہے، گویا کہ ارد گرد دائیں بائیں وہ ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ایک محاورہ ہے اور کنایا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ پھنس چکے ہیں، اب جس دلدل میں، جس کفر میں، جس گمراہی میں یہ پھنس چکے ہیں، اس گمراہی سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے ان کے پاس، ان کو نظر نہیں آ رہا، ان کو سوجھ نہیں رہا، ورنہ اللہ نے تو راستہ بتا دیا نا، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم وهم غافلون، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو ڈرائی۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن ہم ان کے لیے حائل کھڑی کر دیں گے، دیواریں کھڑی کر دیں گے، یہ اب اپنی نجات کا کوئی راستہ نہیں دیکھ سکتے۔ اس حائل اور اس دیوار سے مراد ان کے گناہوں کی اور ان کی ضلالت کی دیواریں، اس دیوار سے دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ دیکھ، اب سوائے عذاب میں مبتلا ہونے کے ان کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اب ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کریمہ کے حوالے سے یہ بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دو طرح کے حجاب ہوتے ہیں، ایک حجاب طبع اور ایک حجاب رسم۔ حجاب طبع کا مطلب یہ ہے کہ مادیت کی دلدل میں پھنسنا، انسان کے اندر حرص اور لالچ بہت ہے، حرص اور لالچ
اب امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آگے انسان کے لالچ کی دیوار ہے، حرص کی دیوار ہے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ان کے سامنے بھی ایک دیوار ہے. کون سی دیوار ہے؟ یہ لالچ اور حرص کی. ومن خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے. یہ دیوار ہے حجاب طبع، حجاب مادیت کی دیوار. گویا پیچھے مادیت کی دلدل ہے اور آگے لالچ اور حرص کی دیوار ہے. آگے جا نہیں سکتا، پیچھے جاتا ہے تو دلدل میں پھنستا ہے، اسے راستہ کوئی نظر نہیں آتا، اندھا ہو گیا. فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ہم نے ایسے لوگوں کو اندھا کر دیا، اب انہیں ہدایت کا راستہ نظر نہیں آتا. گویا ہدایت کے لیے نکلنے کی راہ انہیں نظر نہیں آتی. اگر حجاب طبع ختم بھی ہو جائے تو تب بھی فرماتے ہیں کہ اب حجاب رسم آ جاتا ہے، تب بھی ان کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نکلتا. اسی لیے فرمایا کہ اس راستے، اس دیوار سے نکلنے والے صرف وہی ہیں، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، وہی لوگ حقیقت میں اس حجاب سے نکل سکتے ہیں. گویا جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ اس حجاب سے نکل آتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہ اس حجاب کے اندر مبتلا رہتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے، اور جو نکل جاتے ہیں ان کے لیے فبشرھم بمغفرۃ واجر کریم، ان کے لیے مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت ہوتی ہے. دوسرا معنی، یہ آیت کریمہ دنیاوی اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے. اب وہ شان نزول سے آپ سمجھیں گے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ ان کو نصیحت کریں یا نہ کریں ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے. دو قسم کے واقعات بیان ہوئے. نمبر ایک، دلائل النبوہ نامی کتاب کے حوالے سے علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ 3 لوگ تھے مشرکین میں سے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ خدا میں بآواز بلند نماز کے اندر تلاوت کرتے ہوئے سنا. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کی خاطر، تکلیف پہنچانے کی خاطر ایک دوسرے کو آمادہ کر کے قدم آگے بڑھائے. چند قدم آگے بڑھے تھے پھر یہ آگے نہ بڑھ سکے. اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کی آنکھیں بند ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی، ان کے ہاتھ خود ان کی گردنوں میں یوں کر کے رکھے ہوئے تھے اور جا رہے تھے تو یہی چپک گئے اور ان کو نظر کچھ نہ آنے لگا. دوسرا واقعہ، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. علامہ آلوسی روح المعانی میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ ابو جہل نے ہاتھ میں ایک پتھر اٹھایا. منظر وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی نماز میں تلاوت کر رہے ہیں. ابو جہل غصے میں اٹھا، ایک پتھر بڑا اٹھایا ہاتھ میں اور 2 یا 4 قدم آگے بڑھا اور پتھر کو یوں کر کے ایسے پیچھے کی طرف لایا کہ یہیں سے دور سے ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے ماروں. بس اس نے ہاتھ اپنا یہاں تک لے کے گیا، ہاتھ میں اس کے پتھر تھا اور ہاتھ یہیں پر آ کر کے شل ہو گیا، رک گیا، آگے نہ بڑھ سکا. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، یہ بات سمجھ گئی. اللہ نے ان کے لیے حائل کھڑی کر دی، رکاوٹ کھڑی کر دی، ان کے ہاتھ کو روک دیا، یہ ہاتھ آگے نہ بڑھ سکا. دفاع رسالت، اس کو سمجھیے اللہ نے کیسے دفاع کیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جسمانی طور پر، روحانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، ہر اعتبار سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کو اللہ رب العزت نے مقدم رکھا ہے. اور میرے اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دفاع کرنا لازم ہے. خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یعنی وجود محمد پر اگر کوئی شخص کسی قسم کی تکلیف کا باعث بنتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود سنت معمول یہ تھا کہ آپ جواب نہیں دیتے تھے. وجود مصطفیٰ کی بات جب آتی تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب، مسئلے کو سمجھے گا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے تھے. لیکن جب منصب محمد کی بات آتی، رسالت محمد کی بات آتی، نبوت محمد کی بات آتی، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کر کے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا. یہ دفاع رسالت ہے. تو دفاع رسالت مقدم ہے، ہر چیز پر مقدم ہے. اب یہیں پر یہ نقطہ بھی سمجھ لیجیے، اللہ ذوالجلال کے حبیب نے اس سورہ مبارکہ کو قرآن کا دل قرار دیا ہے. تو کیوں قرار دیا؟
قیامت کے مسائل کو بہت گہرائی سے سمجھایا گیا، بہترین واقعات کے ذریعے سے سمجھایا گیا، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بہترین انداز میں سمجھایا گیا، عقیدہ توحید کو سمجھایا گیا، شرک کی تردید کی گئی، انسان کو اس کی اوقات یاد دلوائی گئی، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو قرآن کا دل شاید اس وجہ سے بھی کہا کہ عقیدہ رسالت تمام عقائد کا دل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو قرآن کا دل اسی لیے قرار دیا کہ اس سورہ مبارکہ میں عقیدہ رسالت کو ایک منظم بہترین پیرائیے میں خوبصورت انداز میں مدلل انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ تو عقیدہ رسالت چونکہ تمام عقائد کا دل ہے، اس سورہ مبارکہ میں عقیدہ رسالت کو بہترین انداز میں بیان کیا گیا، اسی لیے اس سورہ مبارکہ کو قرآن کا بھی دل کہا گیا کہ پورا قرآن عقیدہ رسالت پر گھوم رہا ہے، کیونکہ جب تک عقیدہ رسالت مضبوط نہیں تو تمام کے تمام عقائد کمزور ہیں۔ عقیدہ رسالت پر انحصار ہے عقیدہ توحید کا، عقیدہ آخرت کا، ملائکہ کے اوپر عقائد کا، کتابوں پر عقائد کا، ٹھیک ہے، انبیاء پر عقائد کا، تمام چیزوں کا عقیدہ تبھی قائم ہو سکتا ہے جب آپ رسول پر اعتماد کریں گے۔ رسول پر اعتماد نہیں تو کسی چیز پر بھی اعتماد ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، بات وہی ہے۔ ابو جہل آگے بڑھا چند قدم، اس نے پتھر مارنے کی کوشش کی، ہاتھ یہیں پر آ کر کے رک گیا، اللہ نے رکاوٹ ڈال دی۔ قبیلہ بنو مخزوم کا ایک دوسرا شخص اٹھا، قبیلہ بنی مخزوم کا ایک دوسرا شخص اٹھا اور وہ آگے بڑھا اور اس نے پتھر اٹھایا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے جو ہی دوڑا، اللہ رب العزت نے اس کی آنکھوں سے بینائی چھین لی، ہاتھ مارنے لگا، اسے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک مشرک نے بلایا تو وہ واپس پلٹا، ایک تیسرا شخص اٹھا اور وہ دھاڑتا ہوا اپنے انداز میں کہ میں تو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے چلا ہوں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ چند قدم وہ آگے بڑھا تو رک گیا اور پسینے سے شرابور ہونے لگا، خود ہی واپس پلٹ آیا۔ کسی نے کہا آپ کیوں واپس آ گئے؟ آپ کے تو ہاتھ بھی شل نہیں ہوئے، آپ کی تو آنکھیں بھی سلامت ہیں، قدم بھی سلامت ہے، جسم بھی سلامت ہے، آپ کیوں واپس آ گئے؟ کہا کہ اگر میں ایک قدم آگے اٹھاتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کیا منظر دیکھا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود میں پڑھ رہا ہوں، محمد جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں وہ اپنا عمل کر رہے ہیں، ان کے اور میرے درمیان ایک بہت بڑا اونٹ آ کھڑا ہوا اور اس نے اپنا پورا منہ میری طرف کھول دیا۔ اگر میں ایک قدم ہی آگے بڑھتا تو وہ اونٹ مجھے ترنے والا سمجھ کر کے اچک لیتا۔ یہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم، ہم نے آگے پیچھے دیواریں کھڑی کر دی ہیں، کہیں اونٹ کی دیوار تو کہیں ہاتھوں کے چھل ہونے کی دیوار تو کہیں فرمایا فاغشیناہم، آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، فہم لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دفاع کرتے ہیں۔ اچھا یہ تینوں لوگ اسی عالم میں ہیں، بات پوری نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کی تو دوسرے مشرکین نے کہا اے محمد آپ دعا کیجئے، یہ اگر سالم ہو جائیں، یہ درست ہو جائیں، تندرست ہو جائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ اعزتی میں دعا فرمائی، اللہ پاک نے تینوں کو سلامتی عطا فرما دی۔ اونٹ والے کا خوف اور رعب دبدبہ دور ہو گیا، جس کی آنکھوں سے بینائی چھین لی اللہ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی، اور جس کے ہاتھ کو اللہ نے یہاں روک دیا اس کے ہاتھ کو اللہ نے دوبارہ وہ قوت دے دی جو پہلے سے موجود تھی۔ اب جب وہ صحیح سالم حالت میں آ گئے، چاہیے تو یہ تھا ایمان قبول کرتے، لیکن ساحر اور مجنون کہہ کر کے وہاں سے چل دیے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، برابر ہے آپ ان کو نصیحت کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں۔ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، آپ تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے، وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور اللہ سے غائبانہ ڈرے۔ معنی یہ کہ آپ اہل ایمان کو جو ہے وہ نصیحت کیجئے، وہ اس نصیحت کا فائدہ اٹھائیں گے۔ معنی یہاں پر کہ آپ اس کو نصیحت کر سکتے ہیں کا معنی یہ کہ آپ ان کو نصیحت کیجئے جن کو نصیحت فائدہ دیتی ہے، اور وہ فائدہ کس کو دیتی ہے؟ اہل ایمان کو، جو غیب رحمان پر ایمان لاتے ہیں۔ فَبَشِّرُوا بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، آپ اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دیجیے۔ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ،
بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے مجموعی طور پر 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات مردوں کو زندہ کرنے کی، دوسرے بات اعمال کے جاری ہونے کی یا اعمال کے آگے بھیجنے کی، اور تیسری بات فرمائی کہ ہر چیز کو ہم نے لکھ رکھا ہے امام مبین میں۔ جو پہلی بات فرمائی کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یہ وہ بات ہے جو پورے قرآن پاک میں جا بجا اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو عام طور پر مومن کے علاوہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ مومن کو ہی سمجھ میں آتا ہے، مومن ہی اس عقیدے کو جانتا ہے کہ اس عقیدے کا مفہوم اور مقصد کیا ہے، ورنہ ساری دنیا اس بات پر متفق ہے جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، جو دکھتا نہیں وہ بکتا نہیں۔ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس پر یقین کیسے لائیں؟ دوسری بات وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو نشان ان کے پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں۔ یہاں 2 طرح کی باتوں کو ذکر کیا ہے، ایک وہ اعمال جو انسان نے خود کیے اپنی زندگی میں اور وہ آگے چلے گئے، وہ آگے چلے گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان ایسے کام دنیا میں کرتا ہے کہ جن کا سلسلہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں صدقات جاریہ۔ صدقات جاریہ کا مطلب ہوتا ہے ایسے اعمال جو انسان نے دنیا میں کیے اور ان اعمال کو کر کے وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن ان اعمال کا سلسلہ اللہ چلاتے رہے تو جب تک اس عمل کا سلسلہ چلتا رہے گا اس آدمی کو اجر ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، مگر 3 طرح کے لوگوں کے اعمال رکتے نہیں ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں۔ نمبر 1 وہ آدمی جس نے اولاد کی اچھی تربیت کی، تو جب تک اولاد خیر کے کام کرتی رہے گی، اچھے کام کرتی رہے گی، نماز کی طرف دین کی طرف راغب رہے گی، یہ نہ بھی دعائیں کرے، اللہ رب العزت اس اولاد کے خیر والے اعمال کا اجر اس مرحوم والد اور والدہ کے نامہ اعمال درج کرتے رہیں گے۔ اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 مرنے والے نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا رفاہی کام کیا جیسا کہ کنواں کھود کر لوگوں کے لیے وقف کر دیا، یا کوئی علاج گاہ اس نے بنائی اور لوگوں کے لیے مفت علاج کا ذریعہ بنا دیا، یا کوئی ایسا ادارہ قائم کیا کہ جس میں لوگ اپنی وسائل نہ ہونے کے نتیجے میں قیام طعام کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، رہائش اختیار کرتے ہیں، تو جب تک وہ ادارہ رہے گا لوگ معاشی طور پر رفاہی طور پر اس خدمت سے مستفید ہوتے رہیں گے، تب تک اس کے نامہ اعمال میں اجر اور ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ نمبر 3 ایسا عمل جو علم سے تعلق رکھتا ہے، پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتا ہے، لکھنے لکھانے سے تعلق رکھتا ہے، تصنیف و تعلیف سے تعلق رکھتا ہے، یعنی علمی خدمات، کسی آدمی کی دنیا میں علمی خدمات ہوں، اس نے کسی کو پڑھایا ہو، کچھ لکھا ہو، کچھ تقریر واز کی ہو جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا، وہ آگے واز کریں، وہ آگے بات کو پھیلائیں، وہ آگے علم کو پھیلائیں، آگے چیز کو پھیلائیں، اس لکھی ہوئی بات کو آگے پھیلائیں، تو جتنا وہ علم آگے پھیلتا جائے گا اس کی کہی ہوئی بات، اس کا دیا ہوا پیغام جتنا آگے بڑھتا جائے گا اس کی تبلیغ جب تک ہوتی رہے گی اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ما قدم وآثارہم، ان کے پیچھے کے نشانات۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے وہ اعمال بھی درج کر لیتے ہیں جو آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے ان نشانات کو بھی لکھ لیتے ہیں جو وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ صرف اچھے نشانات نہیں ہیں، یہ اچھے نشانات بھی ہو سکتے ہیں، برے نشانات بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجر مثل ما عمل، جس نے کسی اچھے طریقے اچھی بات کی بنیاد رکھی، جب تک وہ اچھائی لوگوں میں چلتی رہے گی اس اچھائی کی بنیاد رکھنے والے کو اجر ملتا رہے گا، اور جس نے برائی کی بنیاد رکھی جب تک وہ برائی چلتی رہے گی اس کو برائی کا عذاب اور گناہ ملتا رہے گا۔ اس کی مثال حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے یوں ارشاد فرمائی کہ قابیل کو قتل کا گناہ آخری قتل تک، یعنی ہر مقتول کے قتل کا گناہ اس قابیل کو ملتا رہے گا۔ آخری جملہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔